ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ہیگل کی جمالیات، کلاسیکی آرٹ، تلخیص و ترجمہ قمر جمیل۔ یہ مضمون کلاسیکی آرٹ ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 7 میں 10 مضامین کی شکل میں پیش کیا گیا۔ سماعت فرمائیے یہ مضامین علیحدہ علیحدہ۔ ہیگل کی جمالیات، کلاسیکی آرٹ، تلخیص و ترجمہ قمر جمیل۔ کلاسیکی آرٹ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس آرٹ میں حیت اور معنی کا اتحاد خوبصورتی کے حقیقی عناصر کے مطابق ہوتا ہے۔ آرٹ کی ترقی کے درمیانی زمانے میں حیت اور فنکارانہ مافی کا ایسا اتحاد رونما ہوتا ہے جو خوبصورتی کے سچے تصور کے مطابق ہوتا ہے۔ علامتی آرٹ حیت اور مافی کے ملاپ کی لا حاصل کوشش کرتا ہے، لیکن کلاسیکی آرٹ میں ان دونوں کا ملاپ خوبصورتی کے سچے تصور کے مطابق ہو جاتا ہے۔ علامتی فن کی مختلف منزلوں میں فن اور خوبصورتی کے عناصر موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ عناصر پہلے گڈمٹ ہوتے ہیں، پھر انہیں الگ کر دیا جاتا ہے اور آخر میں انہیں سچے رشتوں کی بجائے جھوٹے رشتوں میں باندھ دیا جاتا ہے۔ حیت اور مافی کے اتحاد کو کسی قسم کا معاہدہ یا صلح نامہ نہیں سمجھنا چاہیے، چونکہ اس طرح فطرت کی تصویریں، چہرے، لینڈسکیپ اور دوسرے مناظر جن کا مقصد کسی چیز کی نمائندگی ہو، ان میں حیت اور مافی کی مطابقت نظر آئے گی اور اسی بنیاد پر انہیں کلاسیکی آرٹ کا نمونہ سمجھا جائے گا۔ حالانکہ اس کے بالکل برعکس کلاسیکی آرٹ میں مافی خود آرٹ کی حیت کو متعین کرتا ہے تاکہ خیال یا روح اس حیت میں اپنی موضوع تجسیم کر سکے۔ یہ حیت جس میں روح اپنا اظہار کرتی ہے انسانی جسم سے کمتر کوئی چیز نہیں ہوتی جسے خیال اپنے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ ان معنوں میں کلاسیکی فن میں انسانی جسم کی نقل ہوتی ہے، لیکن عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کلاسیکی آرٹ میں انسانی جسم کا انتخاب اتفاقاً ہوا ہے۔ حالانکہ جب آرٹ بلوغت حاصل کرتا ہے تو انسانی جسم کو خارجی مظہر کی حیثیت سے نمائندگی کے لیے منتخب کرتا ہے، کیونکہ انسانی جسم ہی کی صورت میں روح اپنے آپ کو حسی اور مادی وجود عطا کر سکتی ہے۔